بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں درے سے رہائی واقعے کے باقی حصے کی، جو اس طرح ہے۔ زبیر نے اونچی آواز میں کہا، اے مکہ والو، یہ کیسی انسانیت و شرافت ہے کہ ہمارے غلام ہمارے جانور پیٹ بھر کر کھائیں اور ابو ہاشم کے غریب مسلمان اور ان کے معصوم بچوں کو کھانا پینا نصیب نہ ہو۔ یہ ایسا ظلم ہے جو کسی قوم نے اپنے وطنی بھائیوں پر نہ کیا ہوگا۔ ہوشیار ہو جاؤ، آج میں اس ظالمانہ عہد نامے کو چاک کرتا ہوں جس نے ہماری شرافت پر داغ لگا دیا ہے۔ ابو جہل گھبرا کر اٹھا، جھلا کر بولا، خبردار، جو عہد نامہ کو ہاتھ لگایا، جو بھی اسے چھوئے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تب تک جمعہ بول پڑا، وہ کون موت کا پیارا ہے جو ہمارے سامنے آئے گا؟ اگر کوئی ہے تو ہمارے مقابلے میں آئے۔ ابو سفیان بڑھا اور اس نے کہا، میں ہوں، کیا کوئی میرے سامنے اس عہد نامے کو چھونے کی جرات کر سکتا ہے؟ ابو البختری نے تلوار کھینچ کر کہا، ابو سفیان، بکواس بند کرو ورنہ اس تلوار کی دھار سے جواب دیا جائے گا۔ کیا تمہارے پتھر دل پر اب تک کوئی پربھاؤ نہیں ہوا کہ 3 سال سے مسلمان سختیاں برداشت کر رہے ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں؟ اگر تم کو ایک سمے بھی کھانا نہ ملے تو بتاؤ کیا حالت ہوگی؟ جو لوگ ہمارے معبودوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دھرم کو برا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو بیوقوف کہتے ہیں، انہیں بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھا اٹھا کر مرنے دو۔ ابو سفیان نے کہا، سختیوں کی اور ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ ہشام نے کہا، غریب و مظلوم، بے یار و مددگار مسلمانوں نے بہت کچھ ستم اٹھائے، بے حد سختیاں جھیلی، لیکن اب بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے انہیں صوبے ابی طالب میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہشام نے کہا۔ ابو جہل بول پڑا، مگر ہشام، عہد نامے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے باپ دادا کے دھرم میں داخل نہ ہوں گے، بائیکاٹ برابر جاری رہے گا، اور اس عہد نامے پر قوم کے تمام بڑوں کے دستخط ہیں۔ بے درد ظالموں نے دھوکے سے اس پر دستخط کرائے ہیں۔ جمعہ نے کہا۔ ابو سفیان کو غصہ آ گیا، بولا، تم بکواس کر رہے ہو، سب نے خوب سوچ سمجھ کر دستخط کیے ہیں، ہم اس وقت بھی دستخط کرنے کو تیار نہ تھے۔ زبیر نے کہا، مگر ہم کو بتایا گیا تھا کہ اس سے مسلمانوں کی تنبیہ مقصود ہے، مگر باقیات بتا رہے ہیں کہ تم سب ان کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتے ہو۔ یہ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے۔ کیا زبیر، تم یہ چاہتے ہو کہ عہد نامہ کی خلاف ورزی کر کے لڑائی جھگڑے کی آگ بھڑکائی جائے؟ ابو جہل نے سوال کیا۔ زبیر نے جوش میں آ کر کہا، اگر تم نہ مانو گے تو ایسا ہی کیا جائے گا۔ ابو سفیان گرجا، اگر یہ بات ہے تو کیوں نہ ہم تمہارا ہی خاتمہ کر دیں؟ ہشام بھی جوش میں بھر اٹھا۔ اس نے گھور کر ابو سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو تلوار نکالو اور میدان میں آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی ہشام نے تلوار کھینچ لی۔ ابو سفیان کی بھی تلوار چمک اٹھی۔ قریب تھا کہ خانہ کعبہ میں لڑائی شروع ہو جائے۔ ابو طالب آ گئے، انہوں نے لڑنے کی وجہ معلوم کی اور دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے تلواریں جھکا دینے کے لیے کہا۔ دونوں نے تلواریں جھکا دیں۔ تم دونوں بے فائدہ لڑ رہے ہو، ابو طالب نے بتایا، میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ عہد نامہ کیڑے نے کھا لیا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو عہد نامہ کی پابندی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ابو جہل ہنسا اور اس نے کہا، یہ ناممکن ہے، 100 برس تک بھی عہد نامے کو کیڑا نہیں کھا سکتا۔ ابو جہل، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ اگر میرے بھتیجے کی اطلاع صحیح ہے تو عہد نامہ کی پابندی قدرتی طور پر ختم ہو گئی، بائیکاٹ بند ہونا چاہیے۔ ابو طالب نے کہا، اور اگر یہ خبر غلط ہے تو آپ بائیکاٹ جاری رکھیں، میں صوبے ابی طالب میں رہنے پر تیار ہوں۔ ابو جہل نے کہا، یہ منظور ہے، بس عہد نامہ اتار لائیے۔ ابو جہل عہد نامہ اتارنے کے لیے آگے بڑھا۔ لوگوں کی بھیڑ بڑھ گئی۔ ابو جہل جلدی سے عہد نامہ لے آیا۔ جب اس نے اسے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ دیکھ کر کہ دیمک اس کا ایک ایک لفظ چاٹ گئی تھی۔ ابو جہل کا چہرہ اتر گیا۔ وہاں جمع بھیڑ بھی حیرت میں پڑ گئی۔ کفار مکہ کے حوصلوں پر اوس پڑ گئی۔ ابو طالب کو بولنے کا موقع مل گیا۔ ابو جہل، محمد نے ٹھیک ہی کہا تھا، عہد نامے کا ایک لفظ بھی باقی نہیں رہا ہے، اس لیے وعدے کے مطابق بائیکاٹ ختم ہو جانا چاہیے۔ ابو جہل جھلا کر بولا،
तुम्हारा भतीजा जादूगर है और जादू के जोर से उसने अहदनामा के लफ्ज़ उड़ा दिए हैं। जब तक मुसलमान अपने बाप दादा के धर्म में वापस न आएंगे बाइकाट जारी रहेगा। अबुल बख्तरी को गुस्सा आ गया। अब जो भी इस जालिमाना अहदनामे का नाम लेगा उसकी ज़बान काट दी जाएगी। अबू सुफियान भी भड़क उठा, यह तुम कहते हो? हिसाम बिगड़ गया। तुम्हारी कौम सही कहती है। अबू सुफियान बोला, तुम जिद छोड़ दो अपनी बेजा जिससे तमाम अरब से में लड़ाई की आग न भड़काओ। अबू तालिब को दखल देना पड़ा। बोले, ए लोगो सुनो और कान खोल कर सुनो। दबने से एक चींटी भी काट लेती है। हम तो इंसान हैं, फिर कमज़ोर इंसान नहीं, बल्कि हमारा दिल मजबूत है, बाजू मजबूत है, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ सकते हैं। गनीमत जानो कि मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद नेक है, वह खुरेंजी को नहीं पसंद करता। तमाम मुसलमानों ने उनसे लड़ाई की इजाज़त तलब की मगर उन्होंने इजाज़त नहीं दी। मुसलमान उनके हुक्म की इतनी पाबंदी करते हैं कि सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, बच्चों को भूख से एड़ियाँ रगड़ते हुए देख रहे हैं, मरने को जी चाहता है लेकिन इजाज़त न मिलने की वजह से मजबूर हैं, खामोश हैं, मगर अब हालत बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुमकिन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई की इजाज़त दे दें और लड़ाई शुरू हो जाए। इसलिए अब यह मुनासिब है कि पहरा उठाकर बाइकाट बंद करो और अगर इनकार करते हो तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मैं यहाँ से वापस जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ाई पर तैयार करूँगा। तमाम कुफ़ार ने अबू तालिब की बातों को ध्यान से सुना, मशवरा किया और आखिर में यही तय पाया कि अहदनामा दीमक ने चाट लिया है तो अब उसकी पाबंदी नहीं की जा सकती। चुनांचे फ़ौरन ऐलान कर दिया गया कि मुसलमानों का बाइकाट ख़त्म हो गया। मुसलमानों ने इस खुशखबरी को सुना तो खुश होकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और 3 साल के लंबे बाइकाट से उन्हें निजात मिली और वे खुशी खुशी अपने अपने घरों को लौट आए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेराज वाक़िए की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।